السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم انك حميد مجيد۔ مختصر حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے ہے، جو پوری کائنات کا خالق کے مالک کی حاجت دربار مشکل شان، اور درود اسلام امام الانبیاء جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واسطے، جو پوری کائنات کا رب بن کے آئے اور رہنما بن کے آئے، پوری کائنات کا رفاقہ بن کے آئے، پوری کائنات کا رفاقہ بن کے آئے، جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واسطے۔ لمبی دارگاہ نہیں کوئی فائدہ یارو، لمبی دارگاہ نہیں کوئی فائدہ یارو، اصل میرے قرآن مبارک لاہور میں رہنے والے لوگوں کی کام قیامت ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ واپس آ جا بھولیا رایا، واپس آ جا بھولیا رایا، جی راہ میرے یہ راہ نہیں، پہ جا سڑک مدینے والی حسن ذکری گھر گمراہ نہیں۔ اللہ پاک نے کوئی شفا مردانی کسی حسن کو بھی شفا نہیں۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آج بھی اس پروگرام کے اندر، اس محفل کے اندر آج کی حاضری میری اور تمہاری ملاقات کرانے والے میرے برادر محترم، میرے بھائی، بڑی محبت والے میرے دوست بھائی محمد رسول اللہ، جنہوں نے خود اپنی بولتے اسی انشاءاللہ تعالی حاضر ہوئے ہیں اللہ کی رضا واسطے۔ میں دعا کرنا اللہ سارے بڑے بھائی حضرت مولانا محمد عوام فرید صاحب، اللہ انہوں نے رحمت منظور فرمائے، ان کی آمین ہے انشاءاللہ تعالی۔ میرے ٹائم کا آپ پتہ نہیں لگنا، میرے دل میرا ٹائم گزر گیا، میرا سفر بھی اللہ کی رضا واسطے، میری نام بھی اللہ کی رضا واسطے، میری ہمت بھی اللہ کی رضا واسطے، میرا پیار بھی اللہ کی رضا واسطے۔ جب وہ بھی توبہ کی تھی میری زندگی کے اندر بھی رضا واسطے۔ اکثریت کے اندر دن رات سفر کے اندر پروگراموں میں میرا ایک میسج ہوتا ہے کہ جہاں کام اللہ کے رضا واسطے کیتا جائے وہ دنیا میں بھی فائدے ملتے ہیں، قبر میں بھی فائدے ملتے ہیں، آخرت میں بھی فائدے ملتے ہیں۔ سید بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابیوں کچھ لوگ نہ نبی ہوں گے نہ وہ شہداء ہوں گے، قیامت کے روز ان کو روح کے منبر پر بٹھایا جائے گا، ان کے چہرے کوئی رات کی چاند کی طرح چمکتے ہوں گے، نبی اور شہداء دیکھ کر رشک کریں گے۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون خوش نصیب ہوں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ وہ ہوں گے جنہوں نے محبت بھی کی تو اللہ کے رضا کے لیے، نفرت بھی کی تو اللہ کے رضا کے لیے۔
اللہ سارے دلوں کو نرم کر دے، اللہ سارے دلوں کی نفرت ختم کر دے، دلوں میں بغض ختم کر دے، دلوں کی حسد ختم کر دے۔ میں دل سے آگے کروں دل میں توحید کی ہو ایسی لگن رحمت کرتی رہے جنہوں نے سونے نبی نہ پیارے کت کھڑا کرو، جنہوں نے اللہ نے پیارے دوجا کھڑا کرو، تو جڑے قرآن نہیں سن بندے ذرا کھڑے ہو جاؤ، اگے اگے آؤ، نعرے اگے اگے آ جاؤ، اگے آ جاؤ، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، کھڑے ہو کے کرو پھر، نہیں نہیں بیٹھ کے ٹھیک، اگے اگے آ جاؤ، تھوڑا جا اگے آ جاؤ یار، میرے ٹائم میں انشاءاللہ تعالیٰ تمہیں پتہ نہیں لگنا، آ جاؤ اگے اگے، ویڈیو بن رہی ہے، لائیو چل رہی ہے، دنیا دیکھ رہی ہے، میرا پیغام تھوڑے دوستوں کے نام کیوں نہیں قاری صاحب مارکوسر صاحب الحمدللہ انہوں کی نمی نمی شادی ہوئی ہے، دعا کرو اللہ انہوں نیک سالہ بیٹے عطا فرمائے، بھائی آمین کہہ دو، جنہوں کو اولاد نہیں اللہ رب العالمین انہوں نے اولاد عطا فرمائے۔ میرے بھائی عبداللہ صاحب نوٹ کرو، دل میں توحید کی ہو ایسی لگن روح میں جلتی رہے لگتا رہے زندگی کا مزہ ہے کہ ہر سانس پر زندگی کا مزہ ہے کہ ہر سانس پر یا اللہ نکلتا رہے یا اللہ نکلتا رہے یا اللہ بولو بولو یا اللہ نکلتا رہے زندگی کا مزہ ہے کہ ہر بات پر یا اللہ نکلتا رہے۔ یہ بتاؤ کہ حاجت روا کون ہے، یہ بتاؤ کہ مشکل کشا کون ہے، کہہ دو یہ بتاؤ مشکل کشا مشکل کشا یہ بتاؤ کہ حاجت روا کون ہے، یہ بتاؤ کہ مشکل کشا کون ہے، رزق دیتا ہے جو پوری کائنات کو، رزق دیتا ہے جو پوری کائنات کو، اس کی قدرت سے نظام چلتا ہے، زندگی کا مزہ ہے کہ ہر سانس پر، زندگی کا مزہ ہے کہ ہر سانس پر یا اللہ نکلتا رہے، دل میں توحید کی ہو ایسی لگن، دل میں توحید کی ہو ایسی لگن، رحمت کرتی ہے تڑپتا رہے، زندگی کا مزہ ہے کہ ہر سانس پر یا اللہ نکلتا رہے۔ خود خدا نے یہ قرآن میں کہہ دیا
سارا ترجمہ شیراں کے اندر ہوئے گا انشاءاللہ، سارا ترجمہ شیراں کے اندر ہوئے گا. سنیے بڑی ایک نعت سنی تسی بڑا پیارا جملہ اور دل دی تخت لکھ کے لے جانے. سنیے یہ شعر بھی اللہ نے بنایا تو بیت اللہ چ کھلوتے ہیں بنوایا. اور جڑا جڑا کلام بیت اللہ کے اندر لکھے انشاءاللہ سنا کے جاواں گا. نواں کلام انشاءاللہ تعالی سنیے. میرے اللہ میرے پھر کیوں نہ یہ تو اردو کا کلام ہے نا. یا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اجے اللہ کی شان شروع ہوگی انشاءاللہ. تو پھر میں کیوں نہ کرا پنجابی ترجمہ کرا. انشاءاللہ تعالی بھائی جمیل صاحب کے والدین تھے اللہ رحمتہ منظور سے میں پوچھیا نہیں مینوں پتہ ہے انہوں آواز جتنے پہلے سے اتنے رہن دینا نا تو پھر ٹھیک سی. ہوں آواز ذرا سیٹنگ آؤٹ ہے. سنیے ذرا میں انشاءاللہ تمہیں سمجھ آئے گی. سنیے سونے دی حدیث پچانے جو نہ مننے تا بری گل کیوں ظلم مانے کیوں
पंजाबी के लफ्ज ने हज़ारां की तादाद अल्लाह की रहमत नाल जवाब दिते ने अल्लाह की मेहरबानी नाल हज़ारां कवालियां ने जिन्हां दे रब लिखे ने लेकिन इत्थे इंशाअल्लाह ताला इस वास्ते आए कि मेरा मालिक साडे ते राजी हो जाए मकसद यही है ना तो फिर मैं क्यों ना ऐलान करा सुनिए रब्बुल आलमीन ने शाम के बारे ऐलान करना चाहना या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउना वातिऊ बख्शण वाला कौन है बोलो कौन है अल्लाह बख्शण वाला है अल्लाह जन्नत देने वाला है अल्लाह ही माफ करने वाला है फिर क्या करेगा तुम्हें बख्शनहार मौला तुम्हें बख्शनहार तुम्हें बख्शनहार मौला तुम्हें बख्शनहार तुम्हें बख्शनहार मौला तुम्हें बख्शनहार सत्तर मामा नारू बन के सत्तर मामा नारू बन के करना है तो प्यार तुम्हें बख्शनहार मौला तुम्हें बख्शनहार तेरे हुस्न दिया किरनां में चन्न सितारे या मौला चन्न सितारे या मौला तेरा हर दम जिक्र करे मस्त नजारे या मौला मस्त नजारे या मौला तेरा जिक्र करे गुलशन से गुलजार तुम्हें बख्शनहार मौला तुम्हें बख्शनहार तुम्हें बख्शनहार मौला तुम्हें बख्शनहार तुम्हें बख्शनहार मौला तुम्हें बख्शनहार हाथ जोड़ा के कर लेता रोमा के गुलाम में रोमा के गुलाम में हाथ जोड़ा के कर लेता रोमा के गुलाम में रोमा के गुलाम में छड़ के मेरा पूरा यारब छड़ के मेरा पूरा यारब छड़ के तेरा पूरा यारब तेरे दर पे जावा में तेरे दर पे जावा में तौबा तौबा मेरी तौबा 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 मेरी तौबा तौबा तुम्हें बख्शनहार मौला तुम्हें बख्शनहार तुम्हें इतना दिया देता ही गया तुम्हें इतना दिया देता ही गया रोड दिए दरियाओं में हवा में उड़ना सीख दिया तेरी अगली नजर सितारों पर फिर भी ऐसे सहारों पर तुम्हें बख्शनहार मौला तुम्हें बख्शनहार तेरे दर में आने खलोता लेके पढ़ने गुनामानी लेके पढ़ने गुनामानी माफ करी तो सोने अरबा माफ करी तो सोने अरबा तोड़ नजुर जैसा मानी तोड़ नजुर जैसा मानी अशर दियाने शर्मा रख नहीं अशर दियाने शर्मा रख नहीं नसीया बड़े गुनहगार ढिले बोल दो उच्ची कह दो सुभान तुम्हें बख्शनहार मौला तुम्हें बख्शनहार इन्ना अमरुना दल मौला बेटे कुरान में आया बेटे कुरान में आया ये सुनो औले को सरदार माँ का सरदार ये सुनो औले को सरदार मालक अल्लाह बनाया मालक अल्लाह बनाया
جانتے ہیں کوئی نہیں جانتے. بابا جی لہری کے کلام ساڈے پنڈ رہن والے مولانا عبد الصمد صاحب رحمت اللہ علیہ پڑھیا کرتے سن. سانو پتہ ہی نہیں. ایک دن پتا چلیا لاہور کے رہن والے بابا جی لہری کمال کا چڑیا کرنے زمیندار ہر ہوتے ہو بچے کرتے ہو بج کے مجھا کے بولتے ہو مجھا کے انکاریاں کاریاں کھڑا نہیں چیزے رنگ کا دکھ دینے والا کون اللہ دین والے. بابا جی نے بڑا کمال کا چڑیا. دعا کرو اللہ کی مدد سے کروڑا رحمتہ بھی ضرور بنائے اور جی خیر کا کلام ہوئے وہ واسطے دعا کی کرو. قیامت کا دن ہوئے گا اسی نے کہتے ہو میں کمال کا چڑیا میں پھر لکھیا میں پھر لکھیا لکھیا کسی کا ہوتا ہے نہ اپنا کیوں کرتے ہو. کلام کسی کا ہوتا ہے محنت بچارا کم سے کم یار وہ واسطے دعائی کرا چڑی کرو جہاں کلام لکھیا ہو. اتنے میں کئی دیکھے نے انہوں کی انہیں چر خطابت ہی پوری نہیں ہوتی جنہ چر چمکتے چمکتے شعر نہیں لاؤتے. یقین جانو لاؤ پڑھنے کا کوئی حرج نہیں پڑھو تمہیں کھلی اجازت ہے. لیکن جن نے لکھا ہے ناز کوثر نے لکھا ہے وہ نام لو کہ دعا کرو اللہ ناز کوثر کو تندرستی دے. کیوں جی ہونا چاہیے کہ نہیں. میں کہا بابا جی لہری نے کمال نہ چھڑیا. بابا جی لہری کو بیٹا کوئی نہیں آپ کے بہت ہو گئے. بابا جی لہری نے دیکھ گئے ایک دن میرا رابطہ ہوا بابا جی لہری کے دماغ نال میں تیری موری منظور ہوا بڑی مشکل میں کر لیا. کہتا کہ بابا جی کے بہت ہو گئے انہوں کا کلام لکھا میرے یقین جانو میرا ہمارے کو کبھی نہیں چڑھیا. میں ڈرائیور کو کیا چلیے بڑا قیمتی ہوا ہے جہاں بالکل کپڑا پیا کوئی بات ہی نہیں. میں میرے بھائی حضرت مولانا محمد اقبال رسول اسی دونوں آئے انہوں لگا میرے بھی چھوڑیا پتوں کی نال لگا میرے سنال لیا جدید بٹھایا. اسی بابا جی کا مجھے گھر پہنچ گئے ادھر کی میری نہیں ہے وہ دو مادر کے ٹکڑے پکڑا رہے اسی کو کاغذوں لے کے مولانا اقبال کو سوری صاحب اللہ کا نام جتنے بات کا کلام پڑھو دیوار سے دعا کرائے. میں نے اپنا حق ادا کر لیا. بابا جی نے کمال کا چڑیا فرمایا کر بچے مشین لگیاں کالے کھنا تارا بگیاں کالے کھنا تارا بگیاں مر جانے مر جانے تکبیر حاجت روا مشکل کشا حاجت روا مشکل کشا. بابا جی نے کمال کیا اپنے بچے مشین لاہور کے رہنے والے ایک وقت آن والا تھی سانو لگو گے سانو لگو مولویوں کی کرنا گے دولت لو اللہ کی راہ سے قرآن سناؤ. قبر میں پہ جائے گا آخرت میں پہ جائے گا. چند تکیاں کی خاطر ہاتھ کا سدا پانی چھٹ ڈالے پانی بھی نام نہیں پانی میرے نبی کے ہاتھ والا ہاتھ جوڑ کے بول بھی عرض کرنا چاہتا ہوں. اور پیسے پکار والے ہو ایماندار کر والے ہو اگر رستے کے اندر تھوڑی موت
جدوں میں پیسے مکانے شروع کیتے ہیں گھروں کے گھر بے نماز زیادہ ہو گئے، کنجر خانہ زیادہ ہو گیا، گھروں بے پردگی زیادہ ہو گئی، بے دین لوگ زیادہ ہو گئے ہیں جدوں میں پیسے مکانے شروع کیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا دن ہو گیا، گروہ ایسا ہے انہوں نے پانی سے آپا نہیں پلان گے، سونے کے برتن نہیں، چاندی کے نہیں، انہوں نے پانی میں اپنے دونوں میں پلاوا گا۔ صحابہ عرض کرتے ہیں سونے وہ کون خوش نصیب ہوں گے؟ میرے نبی فرماتے ہیں میرے دین کے مبلغ ہوں گے جڑے قرآن بھی سناؤ گے تے اللہ کی رضا واسطے میرا فرمان بھی سناؤ گے تے اللہ کی رضا واسطے، اور انہوں کا انتظام اللہ خود کر دے گا۔ مدرسے کے نام تو لے کے پیسے فارچونر چوٹن والے ہوں، دعا کرو اللہ جنت دی سواری دے دے۔ کئی مہینہ مار دینا تو 23 سالوں کی بنایا، اج بھی قرآن لے ہاتھ رکھ کے کہہ دینا اج بھی میرے گروہ مکان ہے، یہ میرے ماں کو نہیں دیتا جی ساڑھے 3 مرلے کا، اج بھی میرے گروہ مکان، گڈی 12-13 سال ہو گئے، 23 سال ہو گئے دین والے پاس، 13 سال ہو گئے گڈی رینٹ بھی چل رہی، پتہ ہے بھائی ماس پاس ایک بندے نے 17 ماڈل گفٹ دیتی، مسجد چھوٹی سی میری ماں کے مالکہ سواری جنت دے دے گی، وہ گڈی ویچی 27 لاکھ ویچ لے کے، ویچ کے اللہ کے گھر میں وصول کر چکا، جا کے دیکھو مسجد چندے منگن والے نے مدرسہ کے نام پہ مسیحا کے نام اپنی کوٹھیاں پہ بنا لیا، لیکن اللہ کی رضا واسطے تکلیف نہ کی۔ اللہ سانو ہدایت نصیب فرمائے۔ کئیاں نے میرا رابطہ تعلق بالکل بائیکاٹ کی کر میں کی رکھو یا تیرے میرے گھر کا نقصان ہوتا پہ ہوئے حالل کر دو کہ نہیں، لوگوں چور پہ گئے کر دو کہ نہیں، سونے نبی کے دین کا نقصان ہو گئے تو میں حالل کیوں نہ کرا یار۔ وہ دن تھی کہ ادھر ہاتھ میں کام، اب تو رستے میں نظار رہنے حرام ہو گئے۔ سنیے تو تمہارا چھڑا بابا ملے فرمایا کرتے سب پٹھیاں میں مل دو دمشینا لگیاں میں تالے دھنا میں پورے تارا بگیاں میں دلے تیری کبھی نہیں بھندائے مر جانے مالک بھندائے مر جانے مالک بھندائے بابا جی نہیں سمجھے سانا کرے اپنے مٹائے نظر ماریا کر تو پیچھے اللہ نے روٹی بنایا وہ کتاب دے زبان دے رکھے ہوئے کتاب دے زبان دے رکھے ہوئے مردی دے پیان دے رکھے ہوئے کدھر بنیا بندہ کدھر مری اندائے مر جانے مالک بھندائے مر جانے مالک بھندائے ایک دنیا در دنیا چھٹ دے جانا ہے، ایک دنیا در دنیا چھٹ دے جانا ہے، تیرا میرا تیرا قبر کھانا ایک دنیا در دنیا چھٹ دے جانا ہے، تیرا میرا تیرا قبر ٹھکانا ہے، دس دلو نہیں دو جگ کون دیتا ہے، مر جانے مالک بھندائے بابا کی نہیں رحمت اللہ ہے جلو مالک دے بولے کھم کھلائے ہوئے بابا کی نہیں کدے بولے مرا بنے لیتا ہے کدے رنگا بنے لیتا ہے بابا کی نہیں جا کے بڑا کی کھوا ملتا ہے بول کے مجھے رکھائے جان جان دے نسدار کی دے وہ کھامے بان دے تو بول دے کھمبے کھمبے بور لگیے مینو وچ گل کو جور لگیے مور دے کھمبے کھمبے مور لگیے مینو وچ گل کو جور لگیے کہنے کے مور دے چھان چھان دے مور
نبیوں اعلان کرنا چاہنا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول جو نہ کہنے والا اسی بھی اللہ کے فرمان کرو دے نال مرن والے اپنی تو اللہ دے نال مرن والی اپنی تو اللہ دے نال اس بات کا اعلان کرتے رہے شان رب العالمین نہ تو کبھی کبھی اعلان کرتا رہے گا جگہ جگہ اعلان کرتا رہے گا اے نہیں مومن نہیں اے دستگیر اللہ ہر شے قادر مولا قادر قدیر اللہ کیوں نہیں بھائی عبداللہ صاحب سنیے ہر شے قادر مولا قادر قدیر اللہ رب پاک سنا مانگے سنو میں رب پاک سنا مانگے سنو میں میرا کام کبھی نہیں لڑیا رب پاک سنا مانگے سنو میں میرا کام کبھی نہیں لڑیا میں شرک بدعت دا بلّا چھت تو عید دا دامن بھریا اے میرے مومن نہیں اے دستگیر اللہ ہر شے قادر مولا قادر قدیر اللہ قادر قدیر اللہ رب کل کائنات بنائیے رب کل کائنات بنائیے اے مدنی ساری خدائیے اے مدنی ساری خدائیے تینوں میں سمجھ نہ آئیے اللہ کو دریا کر تیرا کام نبی نے نہیں کیتا آج کرنا بندیا دریا کر در رب دا چھڈ کے تو بندیا در رب دا چھڈ کے تو بندیا در رب دا چھڈ کے تو بندیا کر قبراں تے نہ دریا کر اے میرے مومن نہیں اے دستگیر اللہ ہر شے قادر مولا قادر قدیر اللہ قادر قدیر اللہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیے ذرا دلاں وچ ہوئے آمد خیرانہ ہونا چاہیے جڑے جڑے چاندنے کا واقعی ہونا چاہیے دل چ سونے نبی دا خزانہ ہونا چاہیے محبت دا خزانہ پیار دا خزانہ ہاتھ کھڑا کر کے کہہ دو سبحان اللہ تھکے تو نہیں اج تے کم اتاں تو جائے گا انشاءاللہ تھلے نہیں انشاءاللہ میری زندگی دا اصول ہے ایک رات ایک پروگرام پاویں رات 3 بجے دے دیو مجھے کوئی کال نہیں حالانکہ میرا سفر تاندلیاں والا پتہ ہی ہے بھائی عبداللہ صاحب تو کم سے کم 150 کلومیٹر ہے کوئی پتہ نہیں راہ ٹھن پہ جائے لیکن جس مالک کی تعریف کر رہا مالک آپ راہ آسان کر دے گا کیوں نہیں کرے گا کہ نہیں کرے گا کہ نہیں اگر نہ پر لاہور کو واپس کر دے میرا
علم بند ہو جائے دعا کرو اللہ بھائی ناصر دیا پریشانیاں دور کر دو آمین کہہ دو سنیے ذرا ہے کعبہ کعبے والے دا مدینہ کعبے والے دا کرے منظور کے اللہ میرے دوستوں میرے بھائیوں میرے بزرگوں سونے دی نعتاں شروع ہو گئی ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ جتنی دیر تک رب نے چاہا انشاءاللہ بولتا رہوں گا یہ میرے بھائی ناصر صاحب نے تاڑے سامنے بیٹھے نے زندہ مثال آج تو 4 سال قبل 5 سال انہاں میرے فون پر رابطہ کیتا ہے مجھے کہنے لگے دل مولی منظور صاحب نہ کیجیے کہنا پڑی ناتا سننا بولنا بڑا سکون ملتا ہے تو بہت زیادہ پریشانی کی بھی ہوں دعا کر دے تو جب سی لاہور احمد میں لازمی ملے جائے پروگرام سی استعمال ہوتے چونکہ یہ مرسودی نے تھوڑا جرگے پاسے ہے صوفی آباد ہے حاجی آباد ہے صوفی آباد انہوں نے فون کیتا میں کہتا ہوں لاہور پروگرام ہے بیسیکل انہوں کی رہائش شیرا پور کے قریب ہے انہوں موٹر سائیکل کڈیا سردی کے موسم کے اندر 2 ساتھی آئے دعا کروائی انہوں واسطے میرے مالک نے دعا پسند کر لی میں کہا بھائی تو اللہ نے راضی کرنے واسطے ایک کام کر لا
اللہ تیرے معاملات بہترین کر دے گا. بھائی ناصر پوچھنے لگے کہ میں کی کرا؟ اللہ دی قسم منبر تے کھلوتا پہلے دی داڑھی منڈی ہوئی سی، داڑھی کوئی نہیں سی. میں کہ تو اللہ دی رضا واسطے نبی دی سنت رکھ لا، تیریاں مشکلات اللہ آپ پہ حل کر دے گا. آج تواڈے سامنے زندہ بیٹھے اللہ جنت چاہے کم لے لے. کوئی مولوی دی وراثت نہیں کہ مولوی کام کرانا سڈ رنگ. میں تو میری تو پٹا برادری ہے، نہ کوئی مولوی آ، نہ کوئی بڑا شاعر آ، نہ کوئی بڑا خطیب آ. ایک وہ طالب علم ہے جڑا سب تو نلائق ہے، لیکن میرے مالک نے پسند کیتا ہے. کوئی بندہ ہاتھ کھڑا کر کے نہیں کہہ سکتا کہ میں اپنے پروگراموں میں کسی کو پیسے منگے ہوں. ایتھے اس مسجد کے خطیب حضرت مولانا آصف ربانی صاحب، ہاں جی آصف ربانی صاحب سی اس مسجد کے اندر. انہوں نے میرے کو ٹائم لیا، میں آ گیا. تمہیں پتہ ہے کہ جڑا والے کو 35 کلومیٹر تانگلے کے قریب میرا گاؤں، ایتھے آیا کم سے کم گڈی کا خرچہ اس وقت 8,000 روپیہ ہوتا سی. انہوں نے مجھے 5,000 دیتا، میں الحمدللہ پھد کے لے کے نکل گیا. میں کہا کوئی گل نہیں. رستے چ گیا، ہنیرا ہو گیا تو سڑک پر رک گئے. وہ بندہ کہنے لگا مولوی صاحب صبح کا درس تسی دیو. میں درس دیتا. اتھ جی مالک نے پھر مہربانی کی نا، اتنی مہربانی کی 35,000 روپیہ رب نے اتوں دے دیتا. اگر میں ایک اور تمہیں اپنی ویڈیو آن دی ریکارڈ ہو رہی ہے، ممبر پہ بیٹھا اللہ کے گھر چ بیٹھا آن دی ریکارڈ 2 سال پہلے کی گل ہے. 25 روزے گزر گئے، کسی نے مینو 1 روپیہ بھی نہ دیتا. ڈرائیور آخیا کہ امانت علی میرے نال بس کہنے لگا مالک نے بڑا کام کیتا ہے، کہنا بھی پیسے لے کے آ. عید کے بچے نے کپڑے لینے، میرے گھر 40,000 روپیہ پیا سی، میں چکیا تو اللہ کے راہ. میں کہ مالکا تیرے رستے تے دیتا ہے، انتظام تو کرنا. گھر والی کہنے لگی پتہ نہ مڑ کئی تھوڑے دل والی نہیں ہوندیاں نے، اجے بچے نے کپڑے لینے نے، اجے جتیاں لینیاں نے، تو گھروں پیسے چک کے تو گڈی والے نے بعد دے لیتا. میں کہ جس مالک کی خاطر دیتے ہیں مالک آپ کو انتظام کر دے گا. وہ رات ہوئی ہے تقریباً 11 بجے رات کو فون آ گیا. مجھے کہنے لگے جی مولوی منظور صاحب، میں کہنا میرا نام راجا گلبہار ہے، یوکے چلے نامات یوکے مقام کی ہے کہ میں اج رات کی میری فلائٹ ہے، تو صبح کا ٹائم چاہیے، تھوڑی فیس کتنی؟ میں کہ میری کوئی فیس نہیں. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. اللہ کی قسم ہے جھوٹی دلانت. میں کہ میں اللہ کی رضا واسطے آواں گا. وہ کہنے لگا جڑے جڑے مولوی نے ٹائم لے آئے وہ سارے نے پیسے ڈیمانڈاں کی نے پوری بھی کی. میرے منہ چ الفاظ نکل گئے اللہ مجھے معاف کرے. میں کہ پیسہ مکانا کنجراں کا کام ہے، مولوی کا نہیں. بے شک بے شک. خیر اس سویرے آ گیا، انہوں نے فون کیا، میں پہنچ گیا. میں کہ ٹھیک ہے، ایک دل کرے گڈی لے جاواں، ایک دل کرے بس تے چلا جاواں، کی پتا پھر میں اللہ دی ذات تے بھروسہ رکھ کے میں کہ لیا بھی امانت گڈی لیا. اسی چلے گئے. پروگرام کی کوٹھی کے اندر ہویا، کافی لوگوں نے دعوت کی سی، نواں بنگلہ نواں بیٹ بنایا سی. تمہیں لگا تو نے مجھے 400 پاؤنڈ دیتا. میرے ذہن میں 400 ریال ہے، اس ویلے 28 روپے قیمت سی کہ غالباً 35-40 روپے اتنا ہی سی. میں کہ چلو گڈی کا تو کھاتا پورا ہوا نا. میں توڑانے لگا نا تو مینوں نے کوئی نہ کافی سارے پیسے دے دیتے. میں کہا بھاجی تسی بولتے نہیں گئے؟ کہنے لگا 1 پاؤنڈ کی قیمت 100 تے غالباً 80 کے 90 روپیہ تے تینوں اور میں ساری دکان دے دوں. وہ میرا ذہن میں آیا 40 روپے 1 پاؤنڈ کی سمجھ یہ ریال ہے، مجھے پتہ ہی نہیں سی پاؤنڈ کی اتنی قیمت. گھر آیا مگروں کا فون آیا، کہنا مولوی صاحب اپنے شناختی کارڈ کا نمبر دو. میں کہ خیر کہنا تھوڑے نام تو کوئی کام؟ میں کہ کوئی نہیں. 1 لاکھ روپیہ بلکہ 1,000 کون دے گیا؟ 1,80,000 روپیہ میں پھر دے گیا. میں کہ کرم والی سیمان میں بھی لوڑ تو نہیں، چل ریڈی میڈ لے لیں.
مالک ان انتظام کرتا ہے. سانو منگن کا ول کوئی نہیں آیا یار, اللہ کی قسم ہے سانو منگن کا ول آ جائے نا تو سارے بندہ جنہیں سارے کو توحید ہے, جنہیں سارے کو رسالت ہے, جنہیں اسی والے سنت ہیں, جنہیں اسی والے حدیث ہیں, جی سانو سونے اللہ کو منگن کا ول آ جائے نا تو اسی کدے پریشان نہ ہوئیے. اس کرسی کی خاطر برا برا نہ لڑیا, جماعت وکھریاں بنائی جاتے ہو, وجہ ختم کرو اپنے دلوں کی نفرت, عداوت ختم کرو. جتنے مجمع چاہ بیٹھو کوئی بندہ نہیں جہاں سمرت کو پاک ہو گئے. برا برا نہ لڑیا, چاچا بھتیجے نہ لڑیا, گوانڈی گوانڈی نہ لڑیا, برادری برادری نہ لڑی, رشتے دار رشتے دار نہ لڑے. ماشاء اللہ قرآن سنن بھی ہونے, جمعہ سنن بھی ہونے, نعت سنن بھی ہونے, قرآن کی تلاوت بھی کرنے, نبی کی حدیث بھی سننے, پر ساری سوئی اٹھے بھی اٹھی. نہ دل کی نفرت ختم کی تھی, نہ بغض ختم کیتا, نہ کینہ ختم کیتا, نہ حسد ختم کیتا. اج میرے نال اللہ کے گھر چ بیٹھ کے وعدہ کرو, اج جتنے لڑے بیٹھے ہو نا, جا کے یاد جنہیں تمہیں زیادتی تیرے نال میں کی ہے وہ دروازہ کھڑکانی, انہوں نے میرے بھائی میں سونے کی حدیث سن کے آیا یار آپ اپنے صلح کر لیجیے. میرے نبی نے فرمایا جہاں صلح کے اندر پہل کرے گا انہوں نے حج مقبول کا ثواب بھی ملے گا, وہ تو گناہ میں اللہ نیکی نہیں بنا دے گا. جانا تیرا کم. دعا کرو اللہ سانو ایک دوسرے نال پیار کرن دی توفیق عطا فرمائے. اچھا کدا اللہ دی قسم آکڑیا رہا ابو جہل تے جہنم دا بالن بن گیا, نیو گیا ابو بکر صدیق تے جنت دا خریدار بن گیا. ایتھے میاں صاحب پتہ کی لکھ رہے ہیں, نیوی سبق لے لا, پتا چلے جا چنگے کام کرتا ہے انہوں روڑے بھی کرتے ہیں, انہوں تانے بھی لگتے ہیں, انہوں موڑے بھی ہوتے ہیں, انہوں دھکے بھی نہیں دے, انہوں مارا بھی پہ. جہاں چنگے کام کرتا ہے تو جہاں پیڑے کرتا ہے انہوں پوچھنے والے کو نہیں. جناب تھکتے نہیں گئے. ہوں ماس کوثر کی فرمائش آ گئی ہے جیڑی مدینے کھلو کے پڑھی سی, تھوڑے سامنے کوشش گزار کرنا چاہوں اور یقین جانی اللہ تعالیٰ سارے صحت عطا فرمائے. تو آج ایک گھنٹہ گزر گیا, کسی نے پتہ لگا اے جی اللہ کی رضا دے فائدے, گھنٹہ گزر گیا کسی نے پتہ لگا نہیں لگا. آخری بات تو میرا سلام پھر کبھی موقع ملے حاضر ہونا. میں دعا کرنا سارے بڑے بھائی محمد آواز خلیق صاحب اللہ نے جنت الفردوس عطا فرمائے. ہاں
ریاض تو فرمائش آئی جی جی گلی ہندی مدینے وہ میں سنا تو چکیا ہوں سنا دے میں لائیو سنان لگا ہاں بھائی تسی دسو سعودیہ تو آئی فرمائش جیڑا مٹھو دوبارہ سنتا ہے اندر پیسے لگتے ہیں پیسے جزاک اللہ میں تھوڑی زندگی جزاک اللہ چلو انشاءاللہ ماس کوثر صاحب کی فرمائش پہلے اور لائیو چلا دو یہ بھی مٹھو مدینے چی پڑھ گئی میں انشاءاللہ تعالی سنانا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کہتا ہوں کوئی کہتا حضور ہے کوئی کہتا حضور بشر ہے میں کہ اللہ کی ذات ہوگا اگر کسی کا مقام ہے کسی کی شان ہے وہ نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور دا جمال جواب دے حضور دا جمال جواب دے لا جواب دو لا جواب دے او مولیو تکبیر مصطفیٰ شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ رفت مصطفیٰ بلندی مصطفیٰ اہل حدیث نعت کونسل پاکستان مولانا منظور احمد بھٹا صاحب حضور دا جواب جواب دے حضور دا جواب جواب دے لا جواب نو لا جواب دے لا جواب نو لا جواب دے صبح کی نماز پڑھے ظہر کی پڑھے عصر کی پڑھے مغرب کی پڑھے عشاء کی پڑھے تیری زبان سے جملہ ہوئے حضور دا جواب جواب دے حضور دا جواب جواب دے لا جواب نو لا جواب دے تیرے دل دا پڑھیا رب نے قرآن نو سینے لایا سونے نبی نے فرمان نو توجہ میرے دیکھو میرے ویڈیو بنانے والے ہو گلی گلی بازار بازار نگر نگر شہر شہر کے اندر یہ میرا پیغام میری جماعت کا پیغام مرضی جمعیت اہل حدیث کا پیغام عام کر دے سنیے یہ دل دا پڑھیا رب نے قرآن نو سبحان اللہ سینے لایا سونے نبی نے فرمان نو اشاریاں دے اندر ہی میں نے پیغام دے دیا یہ دل دا پڑھیا رب نے قرآن نو سینے لایا سونے نبی نے فرمان نو چھوڑ پرا دوبارہ چھوڑ پرا دوبارہ چھوڑ پرا اور کوئی کتاب رہن دے چھوڑ پرا اور کوئی کتاب رہن دے لا جواب نو لا جواب رہن دے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے لا جواب نو لا جواب رہن دے حسین حسین بھائی عبداللہ صاحب حسین حسین میری اکھیاں دے تارے نے حیدر قرار مینوں جان تو پیارے نے حیدر قرار مینوں جان تو پیارے نے جنت کی نواب میں نواب رہن دے عظمت صحابہ شان اہل بیت مسلک حق مسلک اہل حدیث دعوت مسلک حق اہل حدیث اہل حدیث نعت کونسل پاکستان مولانا منظور احمد صاحب میرے بھائی عبداللہ صاحب کہہ دے ہو اچھی کہہ دے ہو سنیے ذرا ہن میں جان دینا نہیں
وہ کہنا سان جانا بھی نہیں سنی ذرا پیار محبت لوٹا کر دینا چاہنا جڑے لوگ کہندے نے اللہ دے نال ملا دیندے نے سیدنا حسین نو اللہ نال ملا دیندے نے سیدنا علی نو انہاں نو پیغام حسین و حسین میری اکھیاں دے تارے نے حیدر قرار مینوں جان کو پیارے نے جنتی نواب دے نواب رہن دے جنتی نواب دے نواب رہن دے لاجواب لو لاجواب رہن دے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے لاجواب لو لاجواب رہن دے لاجواب لو لاجواب رہن دے میں شرم دن جدوں حکم نے ستاونا ہے آمینہ دے لال اولو کم ساتھ آونا ہے جڑا اس کو اگے جملہ آ جا بھائی عبداللہ صاحب سن کے تہاڈا دل راضی ہو جائے گا بڑے قیمتی جملے جوڑے نے اللہ نے محنت کروائی ہے سنیے ذرا میں شرم دل جدوں حکم نے ستاونا ہے آمینہ دے لال اولو کم ساتھ آونا ہے میرے غلام اللہ میرے غلام اللہ میرے غلام میں حساب رہن دے میرے غلام میں حساب رہن دے میرے غلام میں حساب رہن دے لاجواب لو لاجواب رہن دے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے لاجواب لو لاجواب رہن دے مدنی بات سن اللہ فرمان دے تیرے غلام سارے جنتانو جان گے تیرے غلام سارے جنتانو جان گے شری کو مدد کو شری کو مدد کو پاک ہیں گے شری کو مدد کو پاک ہیں گے لاجواب لو لاجواب رہن دے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے لاجواب لو لاجواب رہن دے لاجواب لو لاجواب رہن دے خزینے دی بات نہ نگینے دی بات کر کملیا حضور دے خزینے دی بات کر کہہ دیو محمد مصطفیٰ احمد محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ سنیے ذرا خزینے دی بات نہ نگینے دی بات کر کملیا حضور دے خزینے دی بات کر کملیا حضور دے خزینے دی بات کر کملیا حضور دے خزینے دی بات کر چھوڑ پرم چھوڑ پرم کیا بات ہے چھوڑ پرم ذکر غلاب رہن دے چھوڑ پرم ذکر غلاب رہن دے لاجواب لو لاجواب رہن دے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے سنیے ذرا مدینے دیا گلیاں مدینے دیا گلیاں دے بارے کبھی کل بستی میں آ کر تو دیکھو کبھی کل بستی میں آ کر تو دیکھو نظر کو بندوں کے اٹھا کر تو دیکھو مجھے پوچھتے ہو کہ کیا ہے مدینہ کبھی تو مدینے میں جا کر تو دیکھو کبھی تو مدینے میں
ہے جدے دے وچ ریاض وچوں لائن چلتی پئی ہے تسی بھی لائن چلا رہے ہو ہر مولوی نے نعت پڑھی ہے جو بندیاں دے مولویاں بھی نعت پڑھی بیرونیاں دے مولویاں بھی نعت پڑھی اہل حدیثاں دے مولوی بھی پڑھ رہے ہیں لیکن انداز اپنا بنائے کیوں نہیں ہر فوری سجدو اللہ سارے کی محبت قبول فرمائے جڑے پریم بھی پڑھتے پے اللہ انہاں کی محبت بھی قبول فرمائے جڑے جو بندی پڑھتے پے اللہ انہاں کی محبت بھی قبول فرمائے کیوں نہ کہہ دیوا پوچھا مولوی صاحب تھوڑا یزید کے بارے کی خیال ہے میں کہا تمہیں یزید مبارک میں حسن و حسین مبارک میری اپنی محبت ہے میرا اپنا دلی ایک سکون یقین جانا صحابہ کی محبت نال اہل بیت کی محبت نال اللہ کے ولی کی محبت نال انہوں عجیب جی کفیل میں میرے عجیب جی سکون ہے میرے دل میں کسی واسطے کوئی نفرت نہیں کوئی امیر محمدی حنفی شافی مالکی حنبلی اور حدیث بہادی کوئی نہیں اس دل میں صرف آقا دا پیار ہے اس دل میں صحابہ دا پیار ہے اس دل میں اہل بیت دا پیار ہے اس دل میں مالک دا ڈر ہے کوئی پتہ نہیں آسا جڑا تھلے گیا ہے اس تو آنا ہے کہ نہیں آنا آسا لمیاں لمیاں لائن چھوڑنا میں نا پاک پتن کے علاقے کے اندر اتنے ایک جتیاں گڈن والا بندہ وہ میں بیٹھ گیا کہ نا وہ نال لکھتا بھی سی جو فارغ ٹائم ہوتا جب جتیاں کا کام ہوتا جتیاں بھی کٹتا سی ایویں قدرتی میری نظر پئی اندر ایک ورقے تے یقین جانا اندر جملے جڑے نا ماز کوثر صاحب وہ نام سی نصیر الدین نصیر نصیر الدین نصیر کام جٹیاں کا کرتا ہے موچی بندہ ہے اور مسلک اہل حدیث ہے میں تو جملے کو جو نظر ماری میں کہہ دیا تسا لکھے نہیں کہ ہاں جب میں تمہیں سناوا نا تو تھوڑے گاؤں پہ کھڑے ہو جانا اتنے قیمتی جملے جنہوں کا مول کوئی نہیں ماز کوثر صاحب پہلے وہی ہیڈ لائن تو میری نظر پئی نا تو میں لکھا کوئی کرنے والا کم کر
اگلے دن گیا تو بزرگ فوت ہو گئے انہوں نے نفرت تو یار دعا کرو اللہ ساڈے دلوں کی نفرت ختم کرے مینوں کہنے لگا تھوڑا یزید کے بارے کی خیال ہے میں کہا تمہیں یزید مبارک میں حسن و حسین مبارک تو یزید کی وکالت کر قیامت والے دن میں چڑھے تھلے ہوگی میں حسن و حسین کی شان بیان کراں گا میں انہوں نے چڑھے تھلے ہوں گا میرا جملہ صرف ایک ہی ہوگا کہ بڑا قیمتی ہوگا باز کوثر صاحب نے میں جو جواب دیتا نا میں کہ سن کوئی جنت جلے میں جلاواں میں پھر کہنا پڑے گا اے میرا پیارا فاطمہ دا چین ویلے وچ نانے نال کھیڈدا حسین ویلے وچ نانے نال کھیڈدا حسین اے میرا پیارا فاطمہ دا چین میں اپنی جگہ تے بھائی ماز کوثر صاحب بھی مدینے عمرہ کر کے آنے دعا میں انہاں تو انشاءاللہ کراواں گا ادھر آ نہیں آؤ نا میری گل مان دو آ